الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو شکیات نماز۔ پہلے مرحلے میں ہم نے وہ شکوک اور شکیات بیان کیے کہ جن کے بعد نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اب ان شکوک کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کے بعد نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ اگر شک ہو تو پھر توجہ نہیں دینی چاہیے اور نماز کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو پہلے مرحلے میں جس شک کو بیان کیا جائے اور اس کے بعد نماز باطل نہیں ہوتی، وہ یہ کہ اگر کسی کو شک ہو کہ جب وہ اگلے کام میں مصروف ہو چکا ہو، ابھی اگلا کام کون سا ہے تفصیل سے بیان ہوگا۔ فرض کریں کسی کو شک ہو رکوع میں پہنچنے کے بعد کہ میں نے سورہ حمد یا اس کے بعد پڑھا جانے والا چھوٹا سورہ پڑھا یا نہیں پڑھا، تو رکوع میں جانے کے بعد اگر شک ہو تو اس شک کی جانب توجہ نہ دے، نماز صحیح ہے۔ دوسرا شک یہ کہ کسی کو شک ہو کہ میں نے فلان کام انجام دیا یا نہیں دیا، اور یہ شک ہو اسے سلام کے بعد۔ اب اگر سلام کے بعد کسی کو شک ہو، یقین کی بات نہیں ہو رہی، شک ہو کہ میں نے رکوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا، میں نے سورہ حمد اور اس کے بعد چھوٹا سورہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، یا یہ کہ سورہ حمد تو پڑھی تھی، سورہ یاد نہیں آ رہا پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، تو سلام کے بعد اگر شک ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے وقت گزرنے کے بعد اگر شک ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ہو گئے تین۔ اور چوتھے مرحلے پہ بیان ہوتا ہے کثیر الشک، ایسا شخص کہ جس کو ہر وقت شک ہوتا ہے، ہر رکعت میں شک ہے یا ہر نماز میں شک ہے، یا یہ کہ بالآخر عام لوگوں سے بہت زیادہ شک ہوتا ہے، تو یہ شخص بھی اپنے شک کی پرواہ نہ کرے اور نماز کو جاری رکھے۔ پانچواں شک کہ جس کے بعد نماز صحیح ہے وہ ہے امام جماعت کا شک نماز کی رکعات کے بارے میں، جبکہ نماز پڑھنے والوں کو یاد ہو، اور یہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے۔ فرض کریں کہ ہم نماز پڑھا رہے ہیں اور ہم اس رکعت کو چوتھی رکعت سمجھ رہے ہیں، اور چوتھی رکعت سمجھتے ہی ہوئے دو سجدے کرتے ہیں، بعد میں تشہد پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی تشہد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں یعنی سجدے کے بعد کھڑے نہیں ہوتے، تو نماز پڑھنے والے بحول اللہ کی آواز بلند کرتے ہیں کہ جس سے ہماری توجہ ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ تیسری رکعت تھی، تو اس جگہ نماز باطل نہیں ہے۔ کب؟ کہ جب امام جماعت کو شک ہو لیکن نماز پڑھنے والوں کو شک نہ ہو اور وہ توجہ دلا دیں امام جماعت کی۔ اسی طرح سے اگر نماز پڑھنے والے کو شک ہو کہ یہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، تو کیا اس کی نماز باطل ہوگی؟ تو جواب دیا جائے گا نہیں، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے شک ہے، لیکن جن کے پیچھے یہ نماز پڑھ رہا ہے انہیں شک نہیں ہے۔ یہ پہلی رکعت میں تھا، اسے کچھ نہیں معلوم کہ یہ پہلی ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے، بس یہ اٹھ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے، لیکن امام جماعت کو یاد ہے اور وہ نماز کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو اسے دوسری رکعت میں یقین ہو گیا کہ ہاں یہ دوسری ہے، کیونکہ سب نے دعائے قنوت پڑھی ہے، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ ان دونوں کی نماز صحیح ہے۔ بس اگر امام جماعت کو شک ہو اور ماموم کو یقین ہو تو نماز صحیح ہے، اور اگر ماموم کو شک ہو امام جماعت کو یقین ہو تو دونوں صورتوں میں ان میں نماز صحیح ہے۔ اور چھٹا مورد یا چھٹی جگہ کے جہاں پر شک سے نماز باطل نہیں ہوتی وہ ہے مستحب نماز میں شک۔ اب اگر مستحب نماز کی رکعات میں کسی کو شک ہے، فرض کریں نماز تہجد یا نماز شفع میں اس کو شک ہے کہ یہ پہلی ہے یا دوسری ہے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، وہ اپنی نماز جاری رکھے۔ البتہ اس صورت میں بھی لازم ہے کہ پہلے وہ مختصر سا وقفہ دے اور کوشش کرے کہ اسے یاد آ جائے کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے۔ تو پہلے مرحلے میں یہ ہوئے 6 شک بیان۔ اب ان 6 شکوک کو تفصیل سے کہ جتنی بھی ان کی تفصیل ہے انہیں انشاءاللہ تدریجاً بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔